لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ دیکھت پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد البارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ کیا فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں میں ایک نیا موضوع لے کر آج آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، کیونکہ بہت سارے ایسے دولت مند ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، وہ عمرہ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج میں انشاءاللہ تعالی حج کی ترغیب دلانے کی کوشش کروں گا کہ جن پر حج فرض ہے اس کو حج کرنا چاہیے یا پھر عمرہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم عام اعلان کر دو۔ گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے عام اعلان کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جبل ابو قبیس جو مکہ معظمہ میں ہے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں میں نے کعبہ شریف کی تعمیر کر دی ہے، اب کعبہ معظمہ کی حج اور اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ کیا فرمایا کہ میں نے کعبہ کی تعمیر کر دی ہے، اب اس کی حج کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا۔ ایک روایت میں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار عالم، تیرے بندے تو پوری دنیا میں آباد ہے، یہ تیرے ابراہیم کی آواز پوری دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ پوری دنیا کے انسان کیسے سنیں گے؟ یہ تو آواز دیں گے تو مکے کے سارے لوگ بھی نہیں سن پائیں گے۔ تو رب کی جانب سے جواب ملا کہ ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور بندوں کے کانوں تک آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ آواز دینا تیرا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اعلان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کے کانوں تک وہ آواز کو پہنچا دیا۔ پوری دنیا کے لوگوں نے اس آواز کو سنی، یہاں تک کہ جب آپ نے اللہ کا حکم پا کر اعلان کیا تو آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی ارباں تھے ہر جگہ پر آپ کی آواز پہنچی۔ یہیں تک نہیں بلکہ عورتوں کے ارحام میں، مردوں کے اسلاب میں جو بچے تھے انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنی۔ یہیں تک نہیں بلکہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی انسان تھے، جتنے بھی اشیاء قیامت تک پیدا ہونے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو ان کی روحوں نے سنی۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ جنہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہی انشاءاللہ تعالی ضرور اسے حج مبارکہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ جنہوں نے بھی اس آواز پر لبیک کہی اسے ضرور جو ہے تو سعادت نصیب ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا۔ تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ کیا فرمائے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو پیارے آقا سکوت فرمایا، خاموش ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ پیارے آقا خاموش ہو گئے۔
پھر تیسری مرتبہ فرمایا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرض ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ صحابہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے سوال مت کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا اور یہ تم سے نہیں ہوتا، ہر سال تمہیں حج کرنا پڑتا، اگر ہاں کہہ دیتا تو تمہیں ہر سال ہی حج کرنا پڑتا۔ اور میں جب خاموش رہوں تو کثرت سوال مت کرو، کیونکہ اگلے لوگ کثرت سوال کی وجہ سے اور انبیاء کرام کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اگلے لوگ جو تھے، اگلے انبیاء کے جو ہے امتی جو تھے، تو کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے نبی کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک اور برباد ہو گئے۔ آگے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ جس چیز کا میں حکم دوں اس پر عمل کرو، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہوں، اور جس چیز سے میں روکوں تو اسے رک جاؤ، اسے باز رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے مخاطب تھے، جنہیں حج کا حکم دے رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ مومن تھے، صحابہ تھے، وہ ایمان والے تھے۔ پیارے آقا جس سے مخاطب تھے، جس سے کہہ رہے تھے کہ حج تم پر فرض کیا گیا، تو کوئی غیر نہیں، وہ صحابہ تھے، وہ ایمان والے تھے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ بے ایمان اور بد عقیدہ پر حج فرض نہیں ہے، حج صرف مومنوں پر فرض ہے، ایمان والوں پر حج فرض ہے۔ اور دوسری چیز یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جب پیارے آقا نے فرمایا کہ حج فرض ہے تو صحابہ نے 3 بار فرمایا، 3 بار عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال فرض ہے؟ تو پیارے آقا خاموش رہے۔ اگر ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، ہر سال حج کرنا پڑتا، لیکن پیارے آقا نے فرمایا آپ خاموش رہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر سال حج فرض نہیں ہے، زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، وہ بھی کب ہے؟ جب حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتا ہو تب حج فرض ہے، نہیں تو حج فرض نہیں ہے۔ اور تیسری چیز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفعت اور عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں آپ کہ اگر ہاں کہہ دیتے تو ہر سال حج کرنا پڑتا۔ پیارے آقا خاموش رہ کر اپنی امت کو جو ہے بڑی مشکلوں سے بچا لیا، بڑی پریشانیوں سے بچا لیا۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی بولنا، گفتگو کرنا یہ بھی حکمت ہے، اور کبھی خاموش رہنا یہ بھی حکمت ہے، دونوں حکمت سے خالی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جگہ پیارے آقا نے بول کر کے لوگوں کو حج کی ترغیب دلائی، اور ایک جگہ خاموش رہ کر کے ہر سال حج نہ کرنے کی یہ بھی ترغیب دلائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش نہ کیا، یعنی فسق و فضول نہ کیا، فحش کلام نہ کیا، تو اسے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اسے اس کا حج ایسا ہو جیسا کہ قبول ہو گیا ہو، اس کو اس حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے، لوگ حج کرنے بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی برائیاں نہیں چھوڑتے، وہاں بھی غیبتیں نہیں چھوڑتے، وہاں بھی چغل خوریاں کرنے نہیں چھوڑتے، بلکہ وہاں سے فون لگا کے بولتے بیٹا فلاں کی اتنی ہمت، تم کو ایسا بول دیا، تمہارے چچا نے ایسا کر دیا، تمہارے بھائی نے ایسا کر دیا، تمہارے فلاں نے ایسا کر دیا، ٹھیک ہے آنے تو پھر بتاتے ہو۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ ایسی جگہوں پر حج کرنے کے لیے گئے کہ آپ کبھی اگر جو گئے ہوں گے آپ میں سے تو آپ سنے ہوں گے، اور جو نہیں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً وہاں کے پولیس جو ہے ہمیشہ، اور وہاں کے جو خادم ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی چیز کی ترغیب دلاتے، حاجی صبر، حاجی صبر، حاجی صبر، یعنی گویا کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صبر کی جگہ ہے، اور یہاں سے آپ صبر لے کر کے واپس جاؤ، وہاں جا کر کے لڑو نہیں، وہاں جا کر کے ایک دوسرے کو تنقید کی نگاہوں سے مت دیکھو، ایک دوسرے پر تنقید مت کرو، بلکہ جب یہاں سے جاؤ تو صبر کرتے ہوئے جاؤ، ہر چیز میں صبر کرنا ہے۔ تم اللہ کے اس گھر مقدس جگہ پہ پہنچے ہو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حج کو قبول کر لیا، تم فحش باتیں نہ کی، تو تمہیں حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عمرہ سے عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے، عمرہ سے عمرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کسی نے عمرہ کیا،
फिर उस बीच में जो है तो फिर दूसरा उम्रा किया, क्योंकि लोग हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो एक उम्रा नहीं 2-3 उम्रा कर लेते हैं। हज के दौरान भी जो तो लोग जाते हैं तो उम्रा करने का मौका मिलता है, उम्रा कर लेते हैं। तो कहा गया है कि एक उम्रा से दूसरा उम्रा क्या है, गुनाहों का कफ़ारा है। गोया कि हमने जो उम्रा किया अब उसके बीच में जो गुनाह कर लिए, आपस में मान लीजिए फिस्को फुजूर हो गया, तो गुनाहों का कफ़ारा है। और कहा गया कि जिसका हज कबूल हो गया हो उसकी जो है क्या है, उसका बदला जन्नत है। जिसकी हज कबूल हो गया हो उसका बदला जन्नत है। लेकिन आज हमारे हज का क्या हाल है? एक तो हमारे ऊपर हज फर्ज है, हम पहले जाते नहीं करने के लिए, उस पर भी अभी मैं गुफ्तगू करूँगा। और जब हम जाते भी हैं तो हम में से तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कि ऐसे मालो दौलत लेकर के हज करने जाते हैं कि जिनके हज ही नहीं होते, उन्हें पता भी नहीं कि पैसा मेरा जो तो हलाल है कि हराम है। और बहुत सारे लोग हज करने तो ऐसे भी चाहते हैं कि एक दूसरे के हक मारे हुए हैं, जिसको लोग बोलते हैं नहीं कि चूहा बिल्ली जो है तो बिल्ली चूहा को खा के हज को चली, वही वाला हाल हमारे साथ भी है। बहुत सारे लोग ऐसे कि भाई के जो है तो हुकूक मारे हुए हैं, बहन की जो तो हक तलफी किए हुए हैं, पड़ोसियों के जो हुकूक अदा नहीं किए हुए हैं। यकीनन जो तो हज करने के लिए जाते हैं, उस पर हज फर्ज नहीं होता तो भी वो हज करने के लिए जाते हैं ताकि लोग कहें कि हाँ हज करने के लिए आए। और जो है तो पता चला कि उनके घरों में उसके माँ और बाप जो है तो बेचारे इलाज के लिए मर रहे हों, उनके भाई बीमार है, उसकी बहन परेशान है और वो हज करने के लिए गए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान एक वाक़या मैं आपके सामने रखता हूँ, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुजरे हैं। आप जो हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए आप गए, आप हज करने के लिए गए। जब आप हज के सारे अरकान से फारिग हुए तो हरम शरीफ में आप जब थक गए तो बैठ गए। जैसे ही आप बैठे आपकी आंखों में नींद आ गई। जब आंखों में नींद आ गई तो सो गए। अब ख्वाब क्या देखते हैं, आप वही सोए सोए ख्वाब देखते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं और दोनों फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत ये कर रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि यार इस बार कितने फरिश्ते आए, इस बार कितने लोग हज करने के लिए आए। तो दूसरे ने जवाब दिया कि इस बार 6 लाख हाजी जो तो हज करने के लिए आए। फिर उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि इस बार 6 लाख हाजी तो हज करने के लिए आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी का हज कबूल नहीं किया। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक सुने तो बड़ा परेशान हो गए, घबरा गए। यार इतने दूर दूर से लोग हज करने के लिए आए और 6 लाख लोग, किसी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। आप परेशान हो गए। जब आप बेदार हुए, फिर अभी जो है तो बात चल ही रही थी, आप बड़ी परेशानी के आलम मुस्तरिब हालत में थे। फिर फरिश्ते ने थोड़ी देर के बाद फरमाया कि एक शख्स जो है दमिश्क में है, वो हज करने के लिए नहीं आया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हज कबूल कर लिया। वो हज करने के लिए नहीं आया, दमिश्क का रहने वाला है, लेकिन अल्लाह ने उसका हज कबूल कर लिया और उनके सदक़े में 6 लाख हाजियों का हज अल्लाह ने कबूल किया है। 6 लाख हाजियों का हज उनके सदक़े में कबूल किया है। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, यार इतना नेक मुत्तकी परहेज़गार शख्स कौन है, वो हज करने के लिए नहीं आया फिर भी उसका हज कबूल होगा, उससे मुलाकात किया जाए, उससे मुलाकात की जाए। आप उसकी मुलाकात के लिए ज़ादे राह बांधे और सफ़र पर निकल गए। आप जो है तो दमिश्क पहुँचे। दमिश्क पहुँचने के बाद उस शख्स का जो है पता बताए, नाम बताए। नाम उसका अली बिन मुवाफिक था। तो उसने लोगों से पूछा कि अली का घर कौन है। तो किसी ने बताया कि फलां जगह घर है। तो उन्होंने अली बिन मुवाफिक के घर पहुँचे और उसको जाकर के सारी बातें बताई, जो हरम शरीफ में उन्होंने ख्वाब देखा वो भी बयान किया। कहने लगा यार तुमने कौन ऐसी नेकी की कि तुमने हज भी नहीं किया, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता किया और तुम्हारे सदक़े में 6 लाख हाजियों का हज भी कबूल किया। जब इतना उन्होंने सुना तो बेहोश हो गया, गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा कि मैं हज भी करने नहीं गया और अल्लाह कबूल भी कर लिया, और इसके ज़रिए से जो है तो इन्होंने मुझे आकर के पैगाम भी दिया कि हज कबूल किया। तो उसको पूछा कैसे कैसे, तो उन्होंने सारी बात बताई कि मैं हज करके थक गया, जब मैं सारे रुकन अदा करके थक गया, मैं सो गया, तो ख्वाब में देखा इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है, मैं एक मोची हूँ, मैं जो है जूते सिलने का काम करता हूँ और 30 साल से एक रुपये में जमा किया था हज करने के लिए, बड़ी मेहनत के पैसे थे। 300 दीनार मैंने जमा किया था ताकि मैं इस पैसे को लेकर के हज करने के लिए जाऊँ।
تو میں نے 300 دینار رکھا تھا، مجھے کل سفر کرنا تھا، اگلے دن سفر کرنا تھا، پوری سفر کی تیاری ہو گئی تھی۔ ہماری بیوی جو ہے تو ہمارے سے تھی، ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ جو ہے تو گوشت کھائے۔ پڑوسی کے گھر میں گوشت بنا تھا، اس کے گھر کا گوشت جب گوشت بنا تھا تو خوشبو ہمارے گھر تک آ رہی تھی، تو بیوی نے کہا یار کاش گوشت کھا لیتا۔ تو میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے اس کے گھر گیا اور اپنے پڑوسی کے جا کر کے کہا یار میں کل جو ہے تو حج کے لیے جا رہا ہوں، ہماری بیوی کو گوشت کھانے کی خواہش ہے، تھوڑا تو دے دے، ابھی میں کہاں لانے کے لیے جاؤں۔ تو جب اتنا سنا تو وہ رونے لگے، پڑوسی اس کا رونے لگ گیا اور کہنے لگا اس سے کہ یہ جو گوشت ہے، یہ جو میں پکا رہا ہوں، یہ تو ہمارے لیے حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ہمارے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ کہنے لگا ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو سب پڑوسی اس کا کہنے لگا کہ 1 ہفتہ گزر گیا ہمارا چولہا نہیں جلا ہے، 1 ہفتہ گزر گیا ہمارا چولہا نہیں جلا ہے، ہمارے بچے جو ہے تو بلک رہے ہیں، ہمارے بچے موت و حیات کی کشم ہے، اور میں جب کچھ نہیں دیکھا، میں دیکھا میرے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے دم توڑنے پر ہے۔ تو میں شہر کے اس جگہ پر گیا جہاں لوگ مرے ہوئے جانور کو لا کر کے رکھتے ہیں، لا کر کے پھینکتے ہیں۔ جب میں وہاں گیا تو دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا ہے، میں نے اس گدھے کے گوشت کو کاٹا اور لا کر کے اسی کو پکا رہا ہوں۔ اسی لیے میرے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں ہے، یہ گدھے کا گوشت ہے، میں جان بچانے کے لیے اس کو پکا رہا ہوں کہ میری جان بچ جائے۔ جب اس شخص نے بتایا حضرت عبداللہ بن مبارک کو، اور انہوں نے کہا کہ میرا بس یہی اتنی سی نیکی ہے، اس کے علاوہ کچھ تو نہیں ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، جب پڑوسی کے یہ حال دیکھا تو آیا اور میں نے حج کا پورا ارادہ ترک کیا، پورے 300 دینار لے جا کر کے پڑوسی کو دے دیا۔ میں نے پورے 300 دینار پڑوسی کے گھر میں دے دیا، پھر پڑوسی نے اس کی زندگی گزر بسر کرنے لگے۔ تو میرے ملت کے نوجوان وہ سب کہنے لگا بس یہی نیکی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ تو میرے ملت کے نوجوان آپ حج کرنے کے لیے جائیں، بہت سارے لوگ ٹور پہ جاتے ہیں آج کل عمرہ کرنے کے لیے، مہینوں تو مہینہ رہتے ہیں، تو وہ شخص پہلے اپنے بھائی کا گھر دیکھ لے، اپنی بہن کا گھر دیکھ لے، اپنے پڑوسیوں کا گھر دیکھ لے، اپنے ماں باپ کو دیکھ لے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ بھوکے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ وہ پریشان حال ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کی خدمت کی ان کو ضرورت ہے اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ جو ہے تو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ پر حج فرض ہے، حج کرنا ہی ہوگا، حج فرض ہے تو کرنا ہوگا، لیکن اتنی ساری چیزوں کو پہلے سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آئے میں آپ کو اور بتا دوں آپ کی ایمان تازہ کرنے کے لیے حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کرے، جو شخص حج کو جائے، حج کرے، تو وہ شخص گناہوں سے اور فکر و تنگ دستی سے ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ یعنی وہ شخص جو حج کرے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آگ کی بھٹی جو ہے سونے اور چاندی اور لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ تو اسی لیے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر فرض حج آپ پر ہے تو اس سے بھی روگردانی نہیں کرنی ہے، آپ کو حج کرنا ہوگا۔ دیکھیے جو انسان حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور حج کرنے والا جو ہے تو اس حدیث پاک کے تحت فکر تنگ سے یعنی محفوظ ہو جاتا ہے، گویا کہ حج کرنے والا مالدار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال و دولت عطا کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے پاس حج بیت اللہ کی استطاعت ہوتے ہوئے انہوں نے حج کے لیے گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے کہ کروڑ پتی حج بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، تو وہ کنجوس کہلائیں گے، اور کنجوس اللہ سے دور، لوگوں سے دور، اور وہ جنت سے دور جہنم کے قریب ہے، اور سخی اللہ کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، وہ جہنم سے دور ہے، جنت کے قریب ہے۔ تو اسی لیے میرے ملت کے نوجوان حج بیت اللہ کی استطاعت کو حج کیجیے، ضروری ہے، کیونکہ حج اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد 4 فرض انسان پر ہے۔ سب سے پہلا فرض آتا ہے نماز کا، پھر دوسرا فرض آتا ہے روزہ کا، پھر تیسرا فرض آتا ہے زکوٰۃ کا، آخری میں چوتھا فرض آتا ہے حج بیت اللہ کا۔ اگر حج بیت اللہ کی استطاعت ہے یعنی
آپ کے پاس اتنے رقم ہو کہ آپ جو ہے تو حج بیت اللہ کے لیے سفر کر سکتے ہو، اور وہاں سے واپس آنے تک آپ کو جتنے دن وہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، آپ کے جو آل اولاد بھائی بہن گھر میں ہے ان کے اخراجات آپ کے پاس ہو۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجیے میرے پاس 10 لاکھ روپے ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ روپے حج میں خرچ ہو رہے ہوں، اور 10 لاکھ میرے پاس جیسے ہی آیا قرض وغیرہ نہیں ہے اور دیگر معاملات بھی میرے ساتھ نہیں ہے، تو یقیناً میرے اوپر حج فوراً فرض ہو جاتا ہے، اور ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم فوراً حج کو جائیں، حج کریں۔ لیکن اگر 10 لاکھ روپے آتا ہے اور ہمارے جو ہے تو سفر یعنی آنے جانے کے سفر کے جو پیسے ہیں اتنا خرچ کر کے، اور ہمارے جو گھر میں ہے بھائی بہن جو بھی ہے سب کو یعنی پورے اخراجات 1 مہینہ 1.5 مہینہ 40 دن جتنے بھی وہاں رہنا ہے، اگر اتنے خرچ پورے ہو جاتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے۔ اگر نہیں ہے اتنے خرچ کہ آپ آنے جانے کے لیے سفر یعنی سواری کے پیسے نہیں انتظام کر سکتے، آپ کے گھر میں جو تو فرض ہے، آپ کے جانے کے بعد بیوی بچے بھائی بہن آپ ان کے بھی خرچ اگر نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ پر حج فرض نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز ہے، کسی کے اوپر حج فرض ہے، کوئی شخص ہے جس پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ حج فرض ہونے کے بعد حج ادا بھی نہیں کیا ہے، حج ادا ابھی نہیں کیا ہے، سوچ رہا آج نکل کر لوں گا، پہلے بچے کی شادی دلا لیں، پھر بچیاں کی شادی دلا دیں، پھر اس طریقے سے کر لیں، پھر فارغ ہو کر کے حج کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھیں، آج اگر آپ پر حج فرض ہو گیا تو موت کون لے کر کے آیا ہے؟ اگر آپ کی اس حالت میں موت ہو گئی اور آپ اپنے گھر کے سارے کام کو انجام تک نہیں پہنچا سکے، اس سے پہلے آپ کی موت ہو گئی، تو بتا ایک فرض کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا قبر میں؟ آپ پر فرض کب ہے کہ آپ نے فرض کو ادا کرنے کے بجائے آپ دنیا کی الجھنوں میں رہ گئے کہ اور پیسہ جمع کرے اور پیسہ جمع کرے، پھر جاؤں گا، اسی بیچ میں آپ جو ہے تو انتقال کر گئے، تو موت کون دیکھ کر کے آیا ہے؟ اگر آپ پر حج فرض ہے تو فوراً آپ حج کریں۔ اسی طریقے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے چلو اور جو ہے تو تھوڑا پیسے جمع کرو اور پیسے جمع کرو اور پیسے جمع کرو، اب حالت کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپاہج ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر سے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہ ایسی بیماریاں ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اب حج کو جا نہیں سکتے، تو اس پر سے حج تو ساقط نہیں ہوا، حج اس پر فرض ہی ہے، اس صورت میں بھی اس کو حج کرنا ہوگا، لیکن اب وہ جا نہیں سکتا ہے تو شریعت نے اس کے لیے ایک راستہ نکالا کہ وہ حج بدل کرائے، حج بدل کرائے۔ کسی کے اوپر جیسے ایک شخص ہے اس کے اوپر حج فرض تھا، اب انہوں نے جو ہے تو حج نہیں کیا، اب اس سے حج کرنے سے پہلے وہ اپاہج ہو گیا، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، نہ چل سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، لیکن اس پر حج فرض ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حج بدل کرا سکتا ہے، اپنے بدلے میں دوسرے کو حج کے لیے بھیج سکتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھے، داماد پیغمبر فاتح خیبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے تو ڈر ہے، کیا ہے؟ ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اور یاد رکھیں میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے نبی کے فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو ڈر ہے کہ مرے گا تو یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اسی لیے میری ملت کے نوجوانوں اپنے دلوں میں خوف پیدا کریں، اور آپ پر حج فرض ہے تو حج ادا کریں، آپ عمرہ کے لیے نہ جائیں، آپ پر عمرہ فرض نہیں، عمرہ نافل ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے، لیکن حج فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ بلکہ کہا گیا ہے کہ جو تاخیر سے حج ادا کرتا ہو، حج فرض ہو گیا اور تاخیر سے ادا کرے تو وہ بھی سخت گنہگار ہوگا، وہ فاسق ہوگا، اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص حج کا انکار کرتا ہے تو پھر تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن وہ حج ادا نہیں کرتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حج فرض ہے، آپ حج کو ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی لذیذ ہو گئی تو اس میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ، فرض اللہ دعا سے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات سنت ادا نہیں وہ سنت ادا کر لیجیے، اور جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے درخواست ہے آپ آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔